صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اب باب تقصیر الصلاۃ۔ آج جو باب ہم پڑھیں گے صلاۃ القاعد، بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے کا بیان۔ اچھا، اس باب میں جو ہمارا تقصیر الصلاۃ کا باب ہے، زیادہ تر جو ہیں وہ آسانیاں اور نماز کے اندر جو گنجائشیں اور تقصیر تو مطلب یہ ہے نا کہ کمی، تو انہی کی طرف اشارے دیے جا رہے ہیں کہ کیا کیا آسانیاں جو ہیں وہ لوگوں کے لیے نماز کے اندر موجود ہیں، بجائے اس کے کہ وہ عذرات کر کے نماز چھوڑ دیں تو کس کس طرح سے آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج بیٹھ کے نماز ادا کرنے کا بیان ہے کہ بیٹھ کے کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کے جو ثواب کا اور اس کا اجر جو ہے وہ کیسا ہوگا۔ حدیث ہے 1062۔ اچھا، اس باب میں 3 احادیث ہیں، تینوں ہم پڑھ لیں، پھر ہم انشاءاللہ ان کی مختصر تشریح جو ہے اس کو دیکھ لیں گے۔ تو پہلی حدیث جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ عن عائشہ عنہا قالت، فرماتی ہیں، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت وہو شاکن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں نماز پڑھی اور آپ اس وقت تکلیف میں تھے، یعنی آپ کو تھوڑا شکایت تھی، یعنی کوئی مسئلہ تھا، تکلیف تھی۔ فصلی جالسا، تو آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ وصلی وراءہ قوم قیاما، تو آپ کے پیچھے لوگوں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ فاشار الیہم ان اجلسوا، تو آپ نے ان کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ فلما انصرف، جب آپ نے سلام پھیرا، قال، فرمایا، انما جعل الامام لیتم بہ فاذا رکع فرکعوا واذا رفع فرفعوا۔ یہ ہم پیچھے حدیث پڑھ چکے ہیں جب امام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ امام کی جو تابعت ہے وہ ضروری ہے، اور جو کچھ امام کرے وہ پیچھے مقتدی کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرے، جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ۔ اور ایک روایت میں اضافہ ہے کہ جب وہ بیٹھ کے نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔ لیکن ہم یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ منسوخ ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز اس سال میں پڑھائی تھی کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ کے پیچھے کھڑے تھے۔ یہ ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مسجد کے اندر آئے تھے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور آپ نے نماز پڑھائی، اور باقی صحابہ تھے وہ پیچھے کھڑے تھے۔ تو ابتدا میں یہ تھا کہ کوئی بیٹھ کے نماز پڑھا رہا تو اس کے پیچھے بیٹھ کے پڑھی جائے گی، لیکن پھر یہ بات منسوخ ہو گئی، اور اگر امام کسی عذر سے بیٹھ گیا ہے تو مقتدی جو ہیں وہ کھڑے ہو کے پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پہ صرف تذکرہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے نماز پڑھی اور صحابہ نے بھی اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی۔ اگلی حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فرس، کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے۔ یہ حدیث بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ فخدش او فجوہش، دونوں میں سے کوئی بھی لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ شقہ الایمن، تو جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے دائیں جانب جو تھیں اس میں خراشیاں آ گئیں۔ فدخلنا علیہ نعودہ، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے گئے۔ فحضرت الصلاۃ، تو نماز کا وقت ہو گیا۔ فصلی قاعدا فصلینا قعودا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھی اور ہم نے بھی بیٹھ کر نماز ادا کی۔ وقال، اور پھر فرمایا، انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فاذا کبر فکبروا واذا رکع فرکعوا واذا رفع فرفعوا، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ۔ وَإِذَا قَالَ، اور جب وہ کہے سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا ولک الحمد، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کہو ربنا لک الحمد۔ اب یہاں سے جو چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ عذر کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ نماز فرض نماز تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں تھے، آپ کے لیے کھڑا ہونا ممکن نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے وہ نماز پڑھی۔ گویا عذر کی حالت میں فرض نماز بھی بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے۔ اگلی حدیث جو ہے یہ عن عبداللہ بن بریدہ عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ سأل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ اخبرنا اسحاق، آگے دوسری اس کی وہ لائیں ہیں سند، اخبرنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال سمعت ابی
قال حدثنا الحسین عن ابن بریدہ قال حدثنی عمران بن حسین کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وکانا مبصورا کہ انہیں بواسیر تھی، کہ مجھے بواسیر تھی۔ قالا کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ الرجل قائدا، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک شخص اگر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے یعنی وہ کیا کرے اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے۔ فقال آپ نے فرمایا ان صلی قائما فهو افضل، کہ اگر وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے، افضل ہے۔ ومن صلی قائدا فلہ نصف اجر القائم، اور اگر وہ بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اسے بیٹھ کر یعنی جو کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے اس کی نسبت آدھا اجر ملے گا۔ ومن صلی نائما فلہ نصف اجر القائد، اور اگر کوئی لیٹ کے نماز پڑھ رہا ہے تو اسے بیٹھے ہوئے کے آدھا ملے گا، یعنی پورا اجر کھڑے ہو کے پڑھنے والے کا، آدھا بیٹھ کے پڑھنے والے کا، اور چوتھائی لیٹ کے پڑھنے والے کا۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں اتنی شدید بواسیر تھی کہ ان کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا تھا، اور اتنی ان کو بلیڈنگ، خون اتنا نکلتا تھا کہ ان کی چارپائی میں سوراخ کیا گیا تھا کہ وہاں سے خون جو ہے وہ نیچے بہتا رہے، یعنی اتنی شدید ان کو تکلیف تھی۔ پھر بھی ان کا دیکھیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت صابر تھے اور ان کا بہت صبر تھا، اور پھر بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ میں نماز کھڑا ہو کے پڑھوں یا بیٹھ کے پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں کلیہ بتایا وہ یہ کہ اگر کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو پورا ثواب، اور اگر بیٹھ کے پڑھیں گے تو آدھا ثواب، لیٹ کے پڑھیں گے تو چوتھائی ثواب۔ اچھا، اس میں یہ علماء نے اس حدیث کی جو توجیہ کی ہے، اور ایک آگے دوسری حدیث باب الجہاد کے اندر، کتاب الجہاد کے اندر ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بندہ جب بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان عبادات کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے جنہیں وہ حالت اقامت یا صحت میں ادا کیا کرتا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور بیماری کی حالت میں وہ پوری طرح سے جیسے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا اور وہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو اس کو پورا اجر ملے گا۔ تو اس پہ علماء کا موقف یہی ہے کہ اگر تو بغیر عذر کے کوئی شخص نفل نماز بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس کو آدھا اجر ملے گا، لیٹ کے پڑھتا ہے تو چوتھائی ملے گا۔ البتہ جو شخص قیام سے عاجز ہے اور وہ نفل بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس کو پورا ثواب ملے گا، اس کا ثواب جو ہے آدھا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی ایسا عذر ہے کہ مسئلہ ہے تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ بیٹھ کے پڑھے گا تو اس کا نفل ثواب جو ہے وہ کم نہیں ہوگا۔ البتہ فرض نماز کے لیے قیام ضروری ہے، اور بلا عذر شرعی فرض نماز اگر بیٹھ کے پڑھی جائے تو وہ قبول ہی نہیں ہوتی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھی جائے۔ اور اگر کوئی عذر ہے تو پھر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اور عذر کے ساتھ سخت مجبوری میں اگر بیٹھ کے پڑھی جائے گی تو پھر ثواب کم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور اپنے بندوں کو اجر دینے کے لیے وہ بے چین ہوتا ہے کہ کسی طرح میری طرف آئیں، بلا وجہ وہ کمی نہیں کرتا، لیکن بلا عذر اگر ایسا کیا جائے گا تو نفل نماز میں کمی ہوگی اور فرض نماز جو ہوگی وہ قبول ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ فرض نماز قیام کے ساتھ پڑھی جائے۔ ہمارے ہاں خواتین کو جیسے تھوڑی سی تکلیف ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ سارے گھر کے کام چل پھر کے کر لیتی ہیں، نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کے یا نیچے بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں، تو اس صورت میں یہ ہے کہ کم از کم قیام کر لیں، اور اگر رکوع مطلب گھٹنوں کا مسئلہ ہے، کمر کا مسئلہ ہے، رکوع نہیں کر سکتے ہیں تو رکوع بیٹھ کے کر لیں۔ لیکن اگر کھڑے ہو کے ہانڈی پکا سکتے ہیں، کھڑے ہو کے دوسرے کام کر سکتے ہیں تو نماز میں بھی قیام کر لیں فرض نماز کے اندر، اور رکوع اور سجود جو ہے اگر کمر کا یا گھٹنوں کا یا کوئی اور اس طرح کا مسئلہ ہے تو وہ کرسی پہ کر لیں، لیکن قیام جو ہے وہ کرنے کی پوری کوشش کریں تاکہ قیام سے محروم نہ ہو اور فرض نماز جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔